زندگی آزمائشوں کا سفر ہے، مگر کسی آزمائش پر ہار مان جانا غلط ہے۔ آزمائش تو ہوتی ہی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تمہیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے، تم کتنا صبر کرتے ہو، کب تک اس سے مانگتے ہو، کب تک ثابت قدم رہتے ہو۔ آزمائش تو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو انسان اپنے رب سے رجوع کرتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے وقت اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے بہتر وقت کی دعا کریں اور شکر کریں کہ اس اللہ نے آپ کو اس قابل بھی سمجھا کہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا جائے۔ جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جائے تب اللہ آزماتے ہیں اپنے بندے کو، اور پھر آزمائش شروع ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کتنی شدت سے وہ چیز پانا چاہتا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں بندہ اس سے مانگے، تو تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنے بندے کو اپنی طرف لے آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ چیز ہم سے دور کر دی جاتی ہے اور اس میں بندے کی ہی مصلحت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور ہم پھر بھی اپنی منچاہی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، اور ہم بے سکون ہی تو رہتے ہیں جو اللہ کی مصلحت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، ان سے تو کچھ بھی مانگو، جو بھی مانگنا ہے وہ دے گا، ضرور دے گا، وہی تو دینے والا ہے۔ سب ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا یا موقع نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھوگے تو کام بھی ہو جائے گا، جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو کام بھی ادھورا رہ جائے گا۔ جو اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھوگے تو کام بھی ہو جائے گا، جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو کام بھی ادھورا رہ جائے گا۔ جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے، رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ محبت اللہ کی کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پہ اس جھولی کو پھیلا لیتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان
उकताते